جو مارے گا تلوار وہ کر دے گا 2 ٹکڑے. جیسے اس نے خط پڑھا نا، خط پڑھنے کے بعد کہتا ہے واللہ حددنی بعلی، کہتا ہے خدا کی قسم ان میں تو ایسا کوئی نہیں ہے، یہ مجھے علی کے ذریعے دھمکی دے رہا ہے. یہ مجھے ان کے ذریعے سے دھمکی دے رہا ہے. یہ علی اگر غربت دیکھیں تو کہتے سوکھی روٹی بھگو بھگو کر کھائے. سخاوت دیکھے کہ دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی. دشمن نے کہا یا علی اپنی تلوار تو دے دے. علی نے تلوار پھینک دی. اس نے تلوار اٹھائی. اٹھانے کے بعد کہتا ہے یا علی تو بھی بڑا عجیب ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں علی کسی کی سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ مظہر العجائب ہے یہ. اچھا اس پہ بھی میں انشاءاللہ دیکھیں، مظہر کہتے ہیں آلے کو. کیا کہتے ہیں؟ آلے کو. یہ اسم آلہ ہے قبلہ، مظہر اسم آلہ. جیسے یہ موبائل ہے نا، یہ سماعت کا آلہ ہے، یہ کالنگ فون کا آلہ ہے، بات کرنے کا آلہ ہے. اس لیے مظہر العجائب، علی وہ ذات ہے جس کے اللہ کے عجائبات کا اظہار ہوتا ہے. عجائبات کا اظہار ہوتا ہے. انشاءاللہ کسی وقت اس موضوع پہ نعت علی پڑھ تو لیتے ہیں، آپ ذرا سمجھاؤں گا کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور پڑھی کیسے جاتی ہے قبلہ. ٹھیک ہے نا جی؟ کہتے ہیں یا علی تو بڑا عجیب ہے. مولا فرماتے کیوں، کیا ہوا؟ کہ بھلا کوئی دشمن کو اپنی تلوار دیتا ہے؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں تو بھی دشمن نہیں ہے، تو سائل ہے. اور علی کی شان کے خلاف ہے کوئی سوال کرے اور خالی لوٹ جائے. سخی اتنا قبلہ حاکم ہو اور عبادت گزار ہو، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. امام المتقین ہو، 1 رات 2000 سجدہ قبلہ، بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے علی وہ ذات ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے بار بار ہم دعا مانگتے ہیں بار اللہ ہمیں معرفت امام عطا کر. میں کہتا ہوں، اچھا ایک اور بات ذہن میں آگے وہ بھی سن لے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ آئیں گے قبلہ، جب ملیں گے کٹھے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے مولا علی علیہ السلام اپنا امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. جماعت کا ٹائم ہوگا، فجر کا وقت ہوگا. یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، اہل سنت کتابوں میں زیادہ تر موجود ہے کہ فجر کا وقت ہوگا، صبح کا وقت ہوگا. تو حضرت مہدی کہیں گے قدم یا ابن مریم، مریم کے بیٹے آؤ نماز پڑھاؤ. مریم کے بیٹے آؤ نماز پڑھاؤ. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کیف اقدم ہو، میں آپ کے آگے کیسے ہو جاؤں؟ انت مولا، آپ تو میرے مولا ہیں. اب سمجھے ہی قدیر کا اعلان، اور میری صلب ہی و بولتے ہی، اس کی صلب سے اور اس کی ولد سے جتنے بھی بیٹے آئیں گے وہ سب مولا ہے. بھئی جب علی کے 11ویں بیٹے کو، میں کہتا ہوں اس مولا کو یعنی مہدی کو بھی عیسیٰ جیسا نبی نماز نہیں پڑھا سکتا، تو من کرتے کے مولا کو دنیا والے کیسے نماز پڑھائیں گے؟ اس کول کو کیسے نماز پڑھائیں گے؟ گزارش یہ ہے میرا بھائی، ان کی معرفت ہونی چاہیے. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی جس میں ارشاد ذات واجب ہے. مل کر درود پڑھنے بلند. جی اوکے، میں کہتا ہوں کوئی ٹائم مجھے بتا دیں تاکہ مل کر پھر بھی درود پڑھنے بلند آواز. مل کر 11:15 بجے، ہاں 11:15 بجے ختم کر دیں. جی آپ بتائیں مجھے. جی قبلہ اوکے. اللہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض. اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے مومنین سے، صالحین سے. انشاءاللہ اس کی تشریح ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے روزانہ جو ہمارے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے مومنین سے، صالحین سے.
لا یستخلفنہم فی الارض، کہ ہم زمین کی خلافت دیں گے، زمین کی خلافت۔ اور وعدہ کن سے ہے؟ مومنین سے، صالحین سے، منافقین سے نہیں۔ خلافت کا وعدہ مومنین سے ہے، اور وعدہ کیا ہے؟ لا یستخلفنہم فی الارض۔ اس پر قبلہ لام تاکید بھی ہے اور نون ثقیلہ بھی ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ لہ حقاً، اور یقیناً وعدے کا حق بھی اسی ذات کو ہے۔ لا یخلف المیعاد، کہ اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتا، اس کو وعدہ نہ بھی کرتا ایسے کہہ دیتا۔ یہ وعدہ بتاتا ہے کہ خلافت ایسا منصب ہے جس کے چھن جانے کا ڈر تھا۔ تھوڑی علمی گفتگو ہے، انشاءاللہ آگے جا کے تھوڑا سلیس ہو جائے گی، اور زیادہ آسان گفتگو ہو جائے گی۔ اللہ کا وعدہ لا یستخلفنہم فی الارض، ہم زمین کی خلافت دیں گے۔ دوسرا وعدہ ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم دین مرتضی کو تمکین دیں گے، امکن کریں گے، مضبوطی عطا کریں گے، یہ دین غالب ہو کے رہے گا۔ اور ہمارا تیسرا وعدہ ہے ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم خوف کو امن میں بدل کے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تین وعدے ہیں، کہ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ اللہ کا وعدہ ہم زمین کی خلافت دیں گے۔ اب اس وعدے کی حقیقت کیا ہے قبلہ؟ ایک بات سن لے آپ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ لیکن ظاہری طور پہ اگر آپ دیکھیں، نمرود حکومت کرتا رہا، صالح بندہ ابراہیم پریشان رہا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میری زمین کے وارث صالح بندے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس کی تشریح ہوگی، صالح بندے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں آپ، صالح بندہ موسیٰ پریشان ہے، لیکن فرعون حکومت کرتا رہا ہے۔ بھئی شاہیاں ادھر گئی، حکومتیں ادھر گئی، صالح بندے پریشان۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شاہی کرنا اور بات ہے، زمین کی وراثت اور بات ہے۔ زمین کے وارث وہ ہیں جب چاہیں مدینے سے مدائن پہنچ جائے۔ سویرت بہل جبال وقوتیت بہل ارض، وہ جب چاہے زمین کو سمیٹ دے۔ اچھا، اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے کہ میں دین مرتضیٰ کو، دین مصطفیٰ کو مضبوطی عطا کروں گا۔ پھر دوسرا تیسرا وعدہ، میں خوف کو امن میں بدلوں گا۔ قبلہ یہ 1400 سال پہلے آیت اتری ہے، لیکن ابھی تک دین مرتضیٰ، دین مصطفیٰ، دین مجتبیٰ کو تمکین نہیں ملی۔ کتنے لوگ ہیں جو بت پرست ہیں، کتنے لوگ ہیں قبلہ جن کے ہاں توحید کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ابھی تک، کتنے لوگ ہیں جو سانپ کی پوجا کرتے ہیں ابھی تک۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ہو کے رہے گا، لِيُظْهِرَ عَلَى دِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ دین غالب ہو کے رہے گا، چاہے مشرک جتنا مرضی زور لگا لے، یہ ہے نا۔ لیکن ابھی تک دین کو تمکین نہیں ملی، مضبوطی قبلہ نہیں ملی۔ تیسرا وعدہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میرا وعدہ ہے کہ میں خوف کو امن میں بدل کے رہوں گا، اور یہ خوف میں امن میں بدلے گا قبلہ۔ اللہ کا وعدہ ہے نا، کوئی آپ کا اور ہمارا وعدہ تو نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ خوف امن میں بدلے گا، اور ہر صورت بدلے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم، لام تاکید پھر نون ثقیلہ، ثقیلہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا۔ نہ ابھی دین مصطفیٰ کو مضبوطی ہے قبلہ، نہ ابھی خوف امن میں بدلا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، نہ مصطفیٰ کے دین کو تمکین، نہ دین کو یعنی امکن ہوا، نہ خوف امن میں